أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. اولاً تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے. بعدہ درود اور سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین، وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان اور ٹاپک ہے ملک شام کی انقلاب کا پیغام. ویسے تو آپ کچھ الگ سننے والے تھے، لیکن 8 دسمبر کے دن 2024 کے اندر جو ملک شام ہے اس کے اندر ایک انقلاب آیا. اسی سلسلے میں کچھ اہم باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے میں وقت اور حالات کی مناسبت سے بتانا چاہتا ہوں. آئیے سب سے پہلے شام کو جان لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات کو آگے بڑھائیں گے. دیکھیے یہ جو ملک شام ہے، ہماری شریعت کے اندر اس کی بہت ہی زیادہ اہمیت ہے. یہ شام جو ملک ہے، یہ چھوٹا ملک نہیں ہے جو آج کل ہے، جو سیریا جسے کہتے ہیں. یہ سیریا یا سوریہ، یہ جو نقشے کے اوپر ہم کو اور آپ کو نظر آتا ہے، یہ اوریجنل اور اصلی ملک شام کا حصہ نہیں ہے. صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ جو شریعت کے اندر ملک شام کا حصہ بتلایا گیا ہے، آج کل اس کے اندر 4 ممالک ہیں. ایک سیریا ہے، جو موجودہ سیریا تو ہے ہی ہے، وہ ایک وہ ہے. اس کے بعد دوسرا لبنان ہے، تیسرا فلسطین ہے، بیت المقدس، اس کے اندر اسرائیل بھی آ گیا، اور چوتھا جو ہے یہ اردن ہے جسے جورڈان کہتے ہیں. یہ 4 ممالک جو ہے شام کے اندر آتے ہیں. اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ عراق بھی اسی شام کے اندر آتا ہے، ترکی کے کچھ حصے بھی اسی شام کے اندر آتے ہیں، لیکن جو راجح بات ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے میں رکھ دی ہے. یہ جو پورا کا پورا جتنا بڑا حصہ ہے، یہ ایک ایسا حصہ ہے جسے آپ انبیاءوں کا مسکن کہہ سکتے ہیں. تمام اکثر نبیوں اور رسولوں کو اسی جگہ پر مبعوث کیا گیا. یہ انبیاءوں کا مدفن ہے. یہ شام ایک ایسی جگہ ہے جسے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بابرکت کہا ہے. اسی ملک شام کی زیارت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کب کرائی گئی؟ معراج کے موقع سے کرائی گئی. جو بیت المقدس گئے، شام کے اندر ہے، جسے اللہ رب العالمین نے کہا کہ الذی بارکنا حولہ، جس کے آس پاس ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں. یہ ملک شام، سرزمین شام ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث کیا گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام عراق سے اسی سرزمین کی طرف ہجرت کیے تھے، اور یہیں سے اپنی بیوی سیدہ ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جا کر کے مکہ چھوڑا تھا جب وہ شام کے اندر تھے. حضرت اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، الیاس، الیاسا، عیسیٰ، یحییٰ، مریم،
زکریہ علیہ السلام جتنے بھی انبیاء کرام ہیں وہ سارے کے سارے ملک شام کے اندر رہتے. یہ شام ایک ایسی جگہ ہے میرے بھائیوں جس کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اور کہا تھا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا، کہ اللہ تو ملک شام میں ہمارے لیے برکتیں نازل فرما. اللہ اکبر. شام کا معنی جانتے کیا ہوتا ہے؟ شام کا معنی ہوتا ہے بایاں. تو یہ جو ملک سیریا ہے یہ مکہ مدینہ اور عرب سے بائیں طرف واقع ہے. جو مکہ اور مدینہ ہے یہ مکہ شہر مدینہ شہر سے بائیں طرف واقع، اس لیے اس کا نام شام پڑ گیا. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ تو ہمارے لیے ملک شام کے اندر برکتیں نازل فرما دے. اس ملک شام کی فضیلتوں کے بارے میں آپ کو کیا بتلاؤں میرے بھائیوں. حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت کے لوگوں، تم فتنوں کے دور میں شام میں چلے جانا، شام ملک میں سکونت اختیار کرنا. وہ اس لیے کہ یہ جو شام ہے یہ تمام روئے زمین میں اللہ کی سب سے بہترین زمین ہے. یہاں اللہ رب العالمین نیک لوگوں کو جمع کرے گا. آگے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام اور ملک شام کے باشندوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. اللہ اکبر. جی ہاں، ملک شام اور وہاں کے لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، خود لی ہے. یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور ایک دوسری روایت ہے ترمذی شریف کی، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن فرمایا کہ طوبیٰ للشام، شام والوں کے لیے خوشخبری ہے، سیریا والوں کے لیے خوشخبری ہے. تو صحابہ کرام نے کہا کہ لِأَيِّ ذَلِكَ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیوں اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ شام والوں کے لیے خوشخبری کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس لیے کہ لِأَنَّ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَانِ بَاسِطَةٌ أَجْنِحَتَهَا عَلَيْهَا، اس لیے کہ جو رحمان کے فرشتے ہیں ملک شام کے اوپر اپنے پروں کو بچھائے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے فرشتے اپنے پروں سے ملک شام کو گھیرے ہوئے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے. یہ ملک شام ایک ایسی جگہ ہے، اس کا کنیکشن ہم سے اور آپ سے بھی ہے. جی ہاں، سن لیجئے، ہم سے اور آپ سے کیا، پوری دنیا کے لوگوں سے، مومنوں سے ہے. کیا فرمایا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے؟ یہ بھی ترمذی شریف کی روایت ہے اور بالکل ہی صحیح روایت ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم. کیا مسلمانوں سن لو، اگر شام والے بگڑ گئے، شام والوں کی ایمان میں خرابی آ گئی، شام والے اگر ہلاک و برباد ہو گئے تو تمہارے اندر بھی کوئی خیر باقی نہیں رہے گا. اللہ اکبر. شام والے اگر بگڑ گئے تو ہم اور آپ بھی اچھے نہیں رہ سکتے. ہم اور آپ، ہمارے اندر بھی کوئی خیر اور بھلائی نہیں رہ سکتی ہے. شام ایک ایسی جگہ ہے، ایک ایسا علاقہ ہے میرے دوستوں کہ اسی سرزمین کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا. جو سیریا ہے، جو شام ہے، اس کا کیپٹل دمشق ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دمشق شہر کے اندر ہی سفید مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کی پروں کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے نازل فرمائیں گے. اللہ اکبر. کہاں ہوگا؟ سیریا ملک کے اندر ہوگا. دجال کا بھی خاتمہ کہاں ہوگا؟ سیریا ملک کے اندر ہوگا. بیت المقدس جگہ جو فلسطین ہے، یہاں پر ایک لد ہے، وہیں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. دجال ہی نہیں، یاجوج ماجوج کا خاتمہ بھی شام ملک کے اندر ہوگا. جی ہاں، سن لیجیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ یہ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے، بیت المقدس کے نزدیک ایک پہاڑ ہے جسے خمر کہا جاتا ہے. وہاں جب پہنچیں گے تو دیکھیں گے کہ بھائی، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو ساری دنیا کے لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا، اب چلو ہم اوپر والے کو بھی مارتے ہیں. اپنا تیر جو ہے اوپر چھوڑیں گے، اللہ خون لگا کر کے واپس کرے گا. اور اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، بد دعا کریں گے، اور یاجوج ماجوج کا خاتمہ ہوگا. صرف اتنا ہی نہیں، شام کی طرف سے ہی ایک ایسی ہوا چلے گی،
قیامت سے پہلے پہلے کہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دجال کے قتل ہونے کے بعد لوگ 7 سال تک اس طرح سے رہیں گے دنیا کے اندر کہ کسی بھی دو انسان کے درمیان میں دشمنی نہیں ہوگی۔ 7 سال تک لوگ اس طرح سے زندہ رہیں گے کہ دو آدمیوں کے درمیان میں ذرہ برابر بھی ناچاقی، اختلاف، انتشار، بغض، عداوت اور دشمنی یہ نہیں ہوگی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ 7 سال کے بعد اللہ رب العالمین شام کے جانب سے ایک ہوا کو بھیجے گا، جو ہوا اگر کسی انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو یہ ہوا اس کے دل میں گھس جائے گی اور وہ سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے۔ اگر اس وقت کوئی انسان پہاڑ کے دامن میں بھی، پہاڑ کے غار میں بھی، پہاڑ کے کھو میں بھی اگر چھپا ہوگا تو یہ ہوا وہاں پر بھی پہنچ جائے گی، اور رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو لوگ مر جائیں گے۔ اس کے بعد صرف اور صرف زمین کے اوپر بدماش اور شریر لوگ ہی باقی رہیں گے اور انہی کے اوپر قیامت قائم ہوگی۔ یہ شام ایک ایسی جگہ ہے میرے بھائیوں جو جانتے ہیں حشر اور نشر کی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، جو قیامت کا میدان ہوگا نا، ہم اور آپ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین حساب و کتاب لینے کے لیے سب کو جمع کرے گا، تو وہ جگہ کون سی ہے؟ سیریا والی جگہ ہے، ملک شام والی جگہ ہے۔ وہیں پر سارے کے سارے لوگ جمع کیے جائیں گے۔ ایک آگ ہوگی جو پوری دنیا کے لوگوں کو جمع کرے گی شام کے اندر۔ اللہ اکبر، معمولی جگہ نہیں ہے، اسلام سے اس کا بہت ہی گہرا کنیکشن ہے میرے بھائیوں۔ یہ سیریا ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر روئے زمین کا دوسرا خدا کا گھر قائم کیا گیا تھا۔ سب سے پہلا خانہ کعبہ۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیان کیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا گھر کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ خانہ کعبہ۔ اس کے بعد کہا کہ دوسرا کون سا؟ کہا بیت المقدس۔ پھر سوال کیا کہ ان دونوں گھر کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ 40 سال 40 سال کا فاصلہ صرف اور صرف۔ تو اسی ملک شام کے علاقے میں خدا کا دوسرا گھر بھی قائم کیا گیا تھا، اور قیامت سے پہلے پہلے یہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ جو خبیث لوگ ہیں، جو گندے لوگ ہیں، جو کافر اور بد عقیدہ لوگ ہیں، وہ ملک شام چھوڑ کر کے عراق نہ چلے جائیں، اور عراق کے اندر جو مومن ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، وہ عراق چھوڑ کر کے شام میں آ کر کے سکونت اختیار کریں گے۔ تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ میرے بھائیو، آپ نے یہ سنا کہ ملک شام کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ ملک شام یہ انبیاؤں کا مسکن ہے، انبیاؤں کا مدفن ہے، اور یہاں پر ملک شام کے اوپر اللہ رب العالمین نے خیر اور برکتیں رکھی ہیں، اور حشر اور نشر کی جگہ بھی ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ میں آپ کو یہ بات بتلا رہا ہوں کہ آج نہیں، بلکہ وہاں پر جہاں اکثر سنی مسلمان ہیں، ملک شام کے اندر 80% سنی مسلمانوں کی تعداد ہے، وہاں پر ایک زمانے سے، ایک زمانہ بولے تو کتنے سال جانتے ہیں؟ 50 پر 5 سال، 55 سال ایک ظالم نے حکومت کی۔ 55 سال۔ اس ظالم کا نام تھا حافظ الاسد، اس نے 30 سال حکومت کی، اور پھر اس کا بیٹا جو ابھی پرسوں 8 دسمبر کے دن ملک سے فرار ہوا، بشار الاسد، اس نے 24 سال حکومت کی، 2000 سے لے کر کے 2024 تک 24 سال اس نے حکومت کیا ملک شام کے اوپر، جو مسلمان نہیں تھا، بلکہ ایک جو ہے کافر تھا اور غالی شیعہ تھا، جو اللہ ہی کو نہیں مانتا تھا۔ اس نے ملک شام کے اندر اپنا کلمہ جاری کرایا تھا، اپنا کلمہ، اور دمشق کی جو اموی مسجد ہے، جو کہ مرکزی مسجد آپ کہہ لیجئے، اس کے اندر ابھی پرسوں 8 دسمبر کے بعد 55 سال کے بعد اذان ہوئی ہے مسلمانوں کی، جب تک ان کا اپنا اذان ہو رہا تھا۔ اور میرے دوستو، یہ جو 55 سال کا عرصہ ہے بڑا ہی دردناک ہے، بڑا ہی دردناک ہے اور اذیتناک ہے، جو اس نے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ہیں۔
55 سال کا عرصہ لگا ایک ظلم کا ختم ہونے میں میرے بھائیوں۔ کہتے ہیں کہ اب سب ایک ایک کر کے باہر آ رہی ہے باتیں۔ اس نے زمین کے تہہ خانے میں 4 منزلہ ایک جیل خانہ بنایا تھا، 4 منزل کا زمین کے تہہ خانے میں۔ وہاں پر سنیوں کو قید کیا جاتا تھا، سنی مسلمانوں کو، جسے مذبح خانہ کہا گیا، المذبح یعنی کہ ذبح ہونے کی جگہ، یا سرخ جیل کہا گیا۔ آپ جو ہے نیٹ کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، سید یانا نام اگر ماریں گے تو آپ کو اس کے بارے میں ساری حقیقت آ جائے گی۔ اس باپ بیٹے نے سنی مسلمانوں کے اوپر ایسا ظلم ڈھایا ہے، سن لیجیے، 55 سال میں ایسا ظلم ڈھایا ہے کہ کسی کافر نے بھی مسلمانوں کے اوپر ویسا ظلم نہیں ڈھایا ہے۔ کئی لاکھ کروڑوں کی تعداد میں اس نے مسلمانوں کو قتل کیا، مسلمانوں کے اوپر بمباریاں کی، مسلمانوں کو بلا وجہ میں اسی اپنے سرخ جیل کے اندر ڈال دیا۔ آج جب لوگ نکل رہے ہیں تو کوئی 50 سال کے بعد باہر آ رہا ہے، کوئی 18 سال کے بعد باہر آ رہا ہے، کوئی 20 سال کے بعد باہر آ رہا ہے، کوئی 12 سال کی عمر میں گیا تھا اب 60 سال کا ہے۔ اتنے سالوں کے بعد جیل سے باہر آ رہا، کتنا بڑا ظالم تھا سوچ لیجیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، ایک آدمی باہر آنے کے بعد دیکھا کہ لوگ سب موبائل پکڑے ہوئے ہیں تو پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ موبائل کیا چیز ہے۔ کتنے سالوں سے وہ انسان اس جیل کے اندر قید ہوگا، سوچ لیجیے۔ ایک انسان باہر آیا اور کہہ رہا ہے کیا مجھے صدام حسین نے باہر نکالا کیا؟ دیکھیے، یعنی اسے یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ صدام حسین مر کر کے ہلاک و برباد ہو کر کے ایک زمانہ ہو چکا، اسے وہ بھی نہیں معلوم ہے۔ کتنے لوگوں کو ایسا اس نے اس جیل کے اندر قید کر کے رکھا تھا، لیکن 55 سال کی حکومت چند لمحوں میں ختم ہو گئی۔ میرے بھائیوں سن لیجئے، یہ جو ظلم ہے یہ زیادہ دیر نہیں چلتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا اٹل فیصلہ ہے، اور یہ حالات اور واقعات نے یہ ثابت کر دیا۔ ملک شام کے واقعات نے، ملک شام کے انقلاب نے یہ ثابت کر دیا ہے۔ ویسے تو تاریخ بھی گواہ ہے اور ہمارا جو یہ قرآن مجید ہے وہ بھی گواہ ہے، کیسے کیسے طاقتور لوگ آئے اس دنیا کے اندر، لیکن جب انہوں نے ظلم کا بازار گرم کیا تو وہ اللہ کے پکڑ کے شکار ہوئے۔ قرآن مجید آپ اٹھائیے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا کہ ہم نے ایک قوم کو ایسا پیدا کیا تھا اس زمین کے اوپر کہ قیامت تک ویسی قوم پھر پیدا نہیں کی گئی۔ اللہ اکبر، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ شہروں کے اندر ویسی قوم، پھر ویسی طاقتور قوم پھر پیدا نہیں کی گئی۔ فرعون جیسا طاقتور بادشاہ جس کے پاس لاؤ اور لشکر کی کوئی کمی نہیں تھی، اس نے بھی ظلم کا بازار جب گرم کیا تو فصب علیہم ربک صوت عذاب، تو اللہ نے اس کے اوپر بھی اپنے عذاب کا جب کوڑا برسایا تو ساری طاقتیں دھری کی دھری رہ گئی۔ یاد رکھ لیجیے، اب اس نے 55 سال تک بشار الاسد نے ظلم ڈھائے، اس کے پاس کیسی کیسی طاقتیں نہیں تھیں، ایٹمی ہتھیاروں کی طاقت بھی اس کے پاس تھی، اس کے پاس فوج بھی تھی، لیکن جب انقلاب آیا تو وہ ملک چھوڑ کر کے فرار ہو گیا۔ یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکا، اور یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب اس کی پکڑ کرتا ہے نا تو وہ ساری طاقتیں دھری کی دھری رہ جاتی ہے، ساری چالاکیاں اور عقل مندیاں سب بیکار ہو جاتی ہے۔ آج ایک ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اپنے آپ کو چالاک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ہوشیار سمجھتا ہے، اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس فوج کی طاقت ہے، میرے پاس لوگوں کی طاقت ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے نا میرے بھائیوں تو یاد رکھ لیجئے کوئی طاقت کسی کام نہیں آتی ہے۔ اور یہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، کہ جب اللہ رب العالمین کچھ وقت تک کے لیے ظالموں کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ رب العالمین کچھ دنوں کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ سالوں کے لیے ظالموں کو ڈھیل دے دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو موقع نہیں دیتا ہے۔ اس کی واضح ثبوت ابھی ہمارے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے ہے میرے بھائیوں، یہ ظلم زیادہ دن نہیں چلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فوراً قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی کہ وَكَذَلِكَ أَخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ، کہ لوگوں سن لو، تمہارا رب جب کسی ایسے بستی والوں کو پکڑتا ہے جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں، جب تمہارا رب ظالموں کی پکڑ کرتا ہے تو پھر ان اخذ علیم شدید،
بڑا ہی دردناک ہوتا ہے، بڑا ہی کربناک ہوتا ہے، بڑا ہی دکھ اور درد دینے والا ہوتا ہے۔ دیکھیے کئی 100 ایکڑ میں اس کا بشار الاسد ظالم کا محل تھا، بے یار و مددگار چھپ کر کے بھاگا، رات میں بھاگا، اپنا ملک چھوڑ کر کے گیا۔ یہ سارے ظالموں کی داستان ہے۔ صدام حسین بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ لوگ صدام حسین کو ہیرو سمجھتے ہیں، وہ بھی ظالم تھا۔ اسی طرح سے اور ایک آدمی تھا قذافی جسے کہتے ہیں، وہ بھی بڑا ظالم تھا، اس کا بھی انجام آپ لوگ یاد کر لیجئے۔ یہ سب اللہ رب العالمین کے فیصلے کے تحت ہلاک و برباد ہوئے ہیں، اور یہ اللہ کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ظالموں کی ہلاکت یقینی ہے، یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے۔ اور یہ جو ملک شام کے انقلاب کا حالات ہیں، یہ ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ظالموں کی ہلاکت بالکل ہی یقینی ہے، اگرچہ ظالم طاقتور ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ظالم کے پاس سارے مادی طاقتیں ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان کی ہلاکت و بربادی بالکل یقینی ہے۔ ہمارے رب نے برسوں پہلے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا تھا کہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، کہ اس زمانے کے کافروں نے کہا، رسولوں سے کہا، اس زمانے کے کافروں نے رسولوں سے کہا کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے۔ سنیے ذرا غور سے، آپ سمجھ جائیے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے کے کافروں نے رسولوں سے کہا کہ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، کہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، بھگا دیں گے یہاں سے، نہیں تو تم ہمارا مذہب اپنا لو، نہیں تو تم بھی کافر ہو جاؤ۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، تو اللہ نے رسولوں کی طرف وحی کی، اللہ نے فوراً رسولوں کو یہ پیغام دیا کہ اے رسولو ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، ہم ظالموں کو ضرور بھی ضرور ہلاک و برباد کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ ظالم ضرور بھی ضرور ایک نہ ایک دن ہلاک و برباد ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے، یاد رکھ لیجئے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ ہمت سے رہیں۔ یہ حالات اور واقعات کو دیکھ کر کے مسلمان اپنے آپ کو بہت ہی حقیر اور ذلیل سمجھ رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اگر مسلمان اللہ کے محبوب بندے ہیں تو مسلمانوں کے اوپر ہی عذاب کیوں نازل ہو رہا ہے، مسلمان ہی کیوں مارے جا رہے ہیں؟ تو اس کا جواب بھی سن لیجئے کہ مسلمان اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ مسلمان اللہ کے باغی ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں کے اوپر جو آج غیر مسلط ہو رہے ہیں وہ اس لیے کہ مسلمانوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ آج ہم نے اور آپ نے اللہ کے در کو چھوڑ دیا ہے، اللہ نے غیروں کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ آج ایک ظالم مسلمانوں کے اوپر سوار ہو جا رہا ہے، مسلم ممالک کے اوپر سوار ہو جا رہا ہے۔ یہ جو بشار الاسد اور اس کا باپ حافظ الاسد 55 سال تک حکومت کیے، کیوں کیے؟ اس کا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ مسلمان ظالم بن چکے تھے، اور جب مسلمان ظالم بن گئے تو اللہ نے ایک ظالم کو مسلط کر دیا۔ جی ہاں، سن لیجئے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ اللہ کا قانون ہے کہ ایک ظالم کے اوپر اللہ کسی اور ظالم کو مسلط کر دیتا ہے۔ ویسے تو ملک شام کے اندر جو انقلاب آیا ہے ہم اس سے اچھی امید رکھتے ہیں، لیکن آپ لوگ خوش فہمی میں مت مبتلا ہو جائیے۔ سوشل میڈیا پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے ترکی کا ہاتھ ہے، ترکی نے ایسا کیا ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ ترکی تو کیا کہتے ہیں کہ اسرائیل کا، ایران کا پٹھو ہے، یہودیوں کا پروردہ ہے، وہ مسلمان اس کو اپنا ہیرو سمجھتے۔ یہ سب ایک پلاننگ کے تحت کیا جا رہا ہے۔ میں کیا بتلاؤں آپ کو، یہ جو دیکھیں ظالم بشار الاسد اور حافظ الاسد، اس کو کن لوگوں نے سوار کیا تھا شام کے اندر؟ امریکہ، روس اور ایران اور یروشلم جو اسرائیل ہے اسی نے بیٹھایا تھا مسلمانوں کو مارنے کے لیے۔ 80% مسلمان جس ملک کے اندر ہے وہاں ایک کافر شیعہ اگر حاکم بن جائے تو سوچ لیجئے کہ کس کا ہاتھ ہوگا۔ آج انہی لوگوں نے اس کو بھاگنے پر، ملک چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ عراق کے اندر جو ہے زیادہ تر وہاں شیعہ ہے، وہاں صدام سنی حکومت کرنے لگا۔ کس نے بیٹھایا؟ انہی لوگوں نے بیٹھایا تھا۔ کس لیے؟ تاکہ وہ مسلکی اختلاف کو لے کر کے، مذہبی اختلافات کو لے کر کے دوسروں کو مارے گا، مسلمان اسی طرح سے خانہ جنگی کریں گے۔ آپ جانتے ہیں آج مسلمان پوری دنیا کے لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ ملک شام فتح ہو گیا، ایک ظلم کا خاتمہ ہوا، الحمدللہ اچھی بات ہے، لیکن لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے، یہ دمشق جو شہر ہے،
وہاں قریب پہنچ چکا اپنی فوج لے کر کے، قبضہ کر لیا۔ صرف اور صرف جو ہے 25 کلومیٹر دور ہے وہ دمشق شہر سے، وہاں تک اس نے قبضہ کر لیا، اسی دوران قبضہ کر لیا۔ دیکھیے وہ کوئی نہیں کہہ رہا ہے، یہ کتنا بڑا گیم چلا۔ دیکھیے مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، ایک کو ایک سے لڑا کر کے مسلمان کو ہلاک و برباد کیا جا رہا ہے، اور مسلمان خوش ہونے۔ تو وقت اور حالات یہ کس کروٹ جائیں گے یہ ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ ابھی میں کچھ کہوں گا تو لوگ کہیں گے دیکھیں مولوی صاحب کیسی کیسی باتیں کریں، چونکہ لوگ سوشل میڈیا کو زیادہ دیکھتے ہیں، ہم تو کتابی باتیں دیکھتی ہیں، ہم تو وقت اور حالات کو دیکھتے ہیں، جو تاریخ ہے ہم اور آپ ہم تو اس کو دیکھتے ہیں، لوگ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں، اس خانہ جنگی نے 55 سال کے اندر کروڑوں کی تعداد میں مسلمانوں کی جانیں گئی ہیں، کئی لاکھ لوگ شام چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، کئی لاکھ لوگ جو بچ گئے تھے وہ جیل کے اندر تھے۔ ایسا ظلم ڈھایا جو ہم اور آپ تاتاری کا حملہ سنتے ہیں نا، کہ تاتاریوں نے مسلمانوں کو قتل عام کیا تھا اور مسلمانوں کو ہلاک و برباد کیا تھا، یہ اس کی دوسری شکل ہے۔ تاتاری کا حملہ تو ہم نے اور آپ نے نہیں دیکھا ہے، لیکن یہ بالکل سچا ہے، وہ بھی سچی بات ہے۔ اور یہ جو حافظ الاسد اور اس کا بیٹا بشار الاسد ہے، اس نے بھی تاتاری کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، یہ تاریخ کے اوراق اس بات پر شاہد ہے۔ تو مسلمانوں نے خود ظالموں کو اپنے اوپر سوار کر لیا۔ مسلمان اگر آج بھی اللہ کے قریب آ جائے اور ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دے تو اللہ ظالموں کو خود بخود ہلاک و برباد کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ ظالموں کو خود ہلاک و برباد کر دے گا، لیکن اگر مسلمان ظلم کریں گے تو اللہ کسی اور ظالم کو مسلط کر دے گا۔ اور سن لیجئے، سب سے بڑا پیغام ہے ملک شام کے انقلاب کا، سب سے بڑا پیغام ہے۔ ایک وقت میں ایک ظالم کیا کرتا ہے؟ ظلم کرتا ہے، لیکن اللہ کیا کرتا ہے؟ پھر آنے والے دور میں ایک اور ظالم کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ قدرت کا قانون ہے۔ ایک ظالم کی ہلاکت و بربادی دوسرے ظالم کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایک ظالم، ایک انسان ایک وقت میں ظلم کرتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے، اس کا وقت ہوتا ہے، اسی طرح سے جیسے اس کا وقت ختم ہوتا ہے پھر ایک ظالم کو اللہ مسلط کر دیتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور اسی طرح سے ہمارا یہ دستور ہے، اللہ نے کہا، اور اسی طرح سے ہمارا یہ قانون ہے، ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے اوپر سوار کر دیتے ہیں، ایک ظالم کا بدلہ دوسرے ظالم کے ذریعے لیتے ہیں، ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے ذریعے ہلاک و برباد کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا اٹل فیصلہ، اسے کوئی بدل نہیں سکتا ہے، تاریخ گواہ ہے میرے بھائیوں، یاد رکھ لیجیے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، ملک شام کی انقلاب کا ایک سب سے بڑا پیغام جہاں یہ ہے کہ ظالموں کی ہلاکت و بربادی یقینی ہے اور ظالم ملک چھوڑ کر کے ضرور بھی ضرور بھاگ جاتا ہے، اسی طرح سے ملک شام کا ایک سب سے بڑا پیغام یہ بھی ہے کہ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ سن لیجئے، ظالم اپنے پلان میں، اپنے مقصد میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ سن لیجئے میرے بھائیوں، ذرا آج کے خطبہ جمعہ میں آپ ایک پیغام لے کر کے جائیں، ایک صبر والی اور ایک ہمت والی بات سن کر کے جائے، اور ہمیشہ یاد رکھے ظالم کبھی بھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کچھ بھی کر لے، وہ کچھ بھی کر لے، یہ اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ بیان فرمایا کہ انہ لا یفلح الظالمون، کہ بے شک کہ اللہ ظالموں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دیتا ہے، ظالموں کو اللہ رب العالمین کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو صرف ایک مثال سنا دیتا ہوں۔ آپ نے فرعون کا نام سنا ہوگا، فرعون کتنا بڑا ظالم تھا۔ اس کے باپ داداؤں کو کسی جادوگر نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ آئے گا اور اسی بچے سے تمہاری حکومت چلی جائے گی، تم لوگ جو ہے غلام بن جاؤ گے، ہلاک و برباد ہوگے۔ اب اس وقت کے فرعونی بادشاہوں نے، ایک فرعون نہیں، مصر کے جتنے بھی بادشاہ تھے سب کو فرعون کہا گیا، کئی بادشاہوں نے بنی اسرائیل کے مرد بچوں کو چن چن کر کے قتل کیا، پیدا ہوتا تھا اور قتل کر دیتے تھے۔ اتنی بڑی سازشیں اس نے رچی تھی، لاکھوں اربوں کروڑوں کی تعداد میں اس نے بچوں کو قتل کیا، لیکن بالآخر کیا ہوا؟ بالآخر کیا ہوا جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ کہ بنی اسرائیل ہی کا ایک بچہ یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہی کے ذریعے اسی کی حکومت کی ہلاکت و برباد ہوئی اور فرعون غرق آب ہوا کہ نہیں ہوا؟ ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سن لیجئے، ظالم جو ہے کتنے جتن کیے، کتنے لوگوں کا اس نے قتل کیا، لیکن بالآخر
اسی وجہ سے یہ انسان ہلاک و برباد ہوا، تو ظالم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری مثال بھی سن لیجئے، یہ مشہور باتیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر ایمان اور یقین ہمیشہ رہنا چاہیے میرے بھائیوں۔ وقت اور حالات جیسے بھی ہیں، لیکن ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ بالآخر اسلام ہی کا بول بالا ہوگا، یاد رکھ لیجئے۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا، جو عزیز مصر کی بیوی تھی، بڑی ظالمہ تھی، اس نے کیسے کیسے چالیں چلی حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اس کی وجہ سے جیل میں بھی گئے، لیکن بالآخر وہ خود ذلیل اور رسوا ہوئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام پاک باز ہو کر کے اور باعزت صرف اور صرف جیل سے ہی رہا نہیں ہوئے، بلکہ بادشاہ بن گئے مصر کے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آزمائشیں جو آتی ہیں نا مسلمانوں، یہ تمہیں بادشاہ بنانے کے لیے آتی ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے، یاد رکھ لیجئے، ملک شام کے انقلاب کا، کہ ظالموں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے، ظالموں کی ہلاکت و بربادی بالکل ہی یقینی ہے۔ اللہ رب العالمین ظالموں کو کبھی بھی چھوڑتا نہیں ہے۔ اور ملک شام کی انقلاب کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ظالم کبھی بھی جو ہے صحیح کام کی طرف رہنمائی نہیں پاتا، اس لیے کہ ظالموں کو ہدایت کبھی ملتی نہیں ہے۔ ظالم بہت بڑے بڑے منصوبے کرتا ہے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ کروں گا، لیکن ظالم کبھی بھی اپنے منصوبے کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر یہ کہا، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرعون ہی کی مثال لے لیجئے، بڑا ظالم تھا، سیدھا راستہ نظر نہیں آیا، اور اسی کی بیوی تھی سیدہ آسیہ، مسلمان ہوئی، جنت کے اندر گئی۔ ظالموں کو صحیح رہنمائی نہیں ملتی ہے، ظالموں کے پاس دیکھنے میں تو بڑا عقل ہوتا ہے، لیکن وہ عقل کا بہت چھوٹا ہوتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو وقت اور حالات کی وجہ سے میرے بھائیوں، ہم اور آپ جو ہے نہ گھبرائیں، اور بڑا سے بڑا ظالم بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے پکڑ کے سامنے میں وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو یہ ہتھیار، یہ بم، یہ میزائل، یہ مشینیں، یہ سب کچھ نہیں کر سکتی اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے۔ تو یہ وقت اور حالات کے حساب سے ایک ضروری پیغام تھا جو آج کے خطبہ جمعہ میں ہم نے آپ کے سامنے میں رکھا۔ اللہ رب العالمین سے ہم یہی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ملک شام کے اندر یا جہاں کہیں بھی مسلمان اگر پریشان حال ہے تو اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، آمین۔ اور پھر اے اللہ تو تمام مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، آمین۔ فانصرنا علی القوم الکافرین۔